قرآن کہہ رہا ہے کہ جس وقت میں نے تمہیں خلق کیا، یہ قرآن کی آیت ہے کہ ایک نگاہ کی اور کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ خدا خود سے کہنے لگا بارک اللہ، کیا عجب چیز خلق کی ہے۔ تمام موجودات میں سے وہ موجود کہ جس کو خلق کرنے کے بعد خدا کہہ رہا ہے تبارک اللہ، وہ صرف انسان ہے، صرف اور صرف انسان۔ مگر کائنات میں کون کون تھا؟ جنات اور فرشتے، اور خدا نے انسان کو خلق کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا، کیا ہم سے پہلے بھی زمین پر کوئی لوگ تھے؟ امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں الف الف، ہزار ہزار، یعنی ہم سے پہلے ہزاروں مخلوقات آئی ہیں اور وہ گئی ہیں۔ ہم سے پہلے روئے زمین پر اور بھی موجودات تھیں، وہ ختم ہو چکی ہیں۔ زمین پر ایک کے بعد دوسری دنیا آباد ہوتی چلی گئی، ہزاروں دنیایں آباد ہوئیں۔ یہ جو مختلف چیزیں مل رہی ہیں، 6 انگلیوں والا ڈھانچہ مل رہا ہے، ان کے نام حتیٰ احادیث میں بھی بیان ہوئے ہیں۔ ان کے نام ہیں، انہیں ناس نہیں کہا جاتا تھا، انہیں انسان نہیں کہا جاتا تھا۔ ان کا تعلق خناس سے ہے، نسناس سے ہے۔ ان کے مختلف نام ہیں۔ جب امیر المؤمنین علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ ان ستاروں میں کیا ہے، تو فرمانے لگے کہ وہاں پر بہت زیادہ خبریں ہیں، وہاں پر تمہارے شہروں کی طرح شہر آباد ہیں، وہ شہر تمدن تک پہنچ چکے ہیں، لیکن تمہیں خبر نہیں ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام 1400 سال پہلے یہ بیان کر رہے ہیں۔ انسان کی خلقت کے بارے میں خدا اتنے خوبصورت انداز میں قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ خدا انسان کی طرف نگاہ کر کے کہہ رہا ہے بارک اللہ، کیا عجب چیز بنائی ہے۔ اور جب خدا انسان کو خلق کرتا ہے تو 2 طرح کی فکر وجود میں آتی ہے۔ پہلی فکر فرشتوں کی ہے کہ وہ خدا سے سوال کر رہے ہیں کہ خدایا تو نے یہ کیا خلق کیا ہے؟ یہ تو زمین پر قتل، فساد اور خون ریزی برپا کریں گے، خدایا یہ سمجھ نہیں رکھتے ہیں۔ خدا نے پوچھا تمہیں سمجھ میں آ گیا؟ تو کہنے لگے ہاں سمجھ میں آ گیا۔ تو خدا نے کہا اگر تمہیں سمجھ میں آ گیا ہے تو اسماء اللہ کے معنی کرو، اور وہ اسماء اللہ یہ والے اسماء اللہ نہیں تھے، رحمان، رحیم، رازق، غفار، ستار۔ سب کی عقلیں جواب دے گئی، کسی سے کوئی جواب نہیں بن سکا۔ اب خدا نے کہا اے آدم۔ آدم کہنے لگا میری جان آپ پر فدا۔ ان شاگردوں کی طرح جو کلاس میں پہلی صف میں بیٹھتے ہیں، جب استاد کچھ بھی پوچھتا ہے تو پہلے ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں، جن کی آنکھیں استاد کے آنکھوں سے ملی ہوئی ہیں، جن کے کان، جن کا وجود استاد کے لبوں سے متصل ہے۔ اب خدا آدم کی طرف رخ کر کے اسماء اللہ کے معنی پوچھ رہا ہے، اور آدم بلبل کی طرح جواب دے رہے ہیں۔ پھر فرشتوں کی طرف مخاطب ہو کے کہا کہ میں نے آدم کو اپنے تمام اسموں کا علم عطا کر دیا، میں نے اسے علامہ بنا دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ۔ جب فرشتوں نے یہ سنا تو شرمندہ ہو کر سائڈ پر ہو گئے۔ اب ایک دوسری فکر یہاں پہ شروع ہوتی ہے، اور وہ دوسری فکر کو ابلیس لے کر آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، فرشتوں کے درمیان میں ضرور تھا، لیکن جن تھا۔ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ ابلیس فرشتہ ہے۔ قرآن اس منظر کی بھی منظر کشی کر رہا ہے۔ اب ابلیس کہنے لگا کہ میں کیوں سجدہ کروں، میں تو آنکھ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنے ہیں، مجھے اعلیٰ عنصر تک کیا ہے اور اسے پست عنصر سے خلق کیا ہے۔ لیکن شیطان کو خبر نہیں تھی کہ خدا اپنی روح سے اس کو خلق کرے گا۔
اس میں خدا کے وجود کا حصہ ہے۔ قرآن بیان کر رہا ہے کہ خدا نے اس جن سے کہا، ابلیس سے کہا، جاؤ چلے جاؤ۔ بہت توجہ سے سنیں، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن بیان کر رہا ہے کہ اس نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ نہیں کہہ رہا کافر ہو گیا، کہہ رہا ہے کافروں میں سے تھا۔ وہ پہلے سے کافر تھا، لیکن خود کو عبادت کا لباس پہنا کر رکھا ہوا تھا، اور سجدہ ایک چیکنگ گیٹ تھا جس میں ایک الارم تھا۔ اگر کوئی چیز چوری کر کے لے جائے گا تو اس کی گھنٹی بجنا شروع ہو جائے گی، وہ اس کو رد نہیں کر سکتا۔ لہٰذا فرشتوں کے درمیان موجود یہ ابلیس بھی پکڑا گیا۔ لہٰذا خدا یہ اعلان نہیں کر رہا کہ وہ کافر ہو گیا، بلکہ خدا اعلان کر رہا ہے کہ وہ کافروں میں سے تھا۔ مجھے اس کا معلوم تھا کہ وہ کافروں میں سے ہے، لہٰذا میں نے یہ پیمانہ لگایا، اگر اسے مجھ سے شرم و حیا ہوگی تو میری اس بات کو مان کر اس پیمانے پر پورا اتر جائے گا یا اپنی خصلت کو باہر نکالے گا، لیکن وہ پہلے سے کافر تھا۔ اب انسان کی خلقت سے پہلے کیا تھا کہ خدا کہنے لگا کہ وہ پہلے سے کافر تھا؟ ہماری نظر میں تو وہاں صرف عبادت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ آدم ابھی ایک ہے، ابھی اس کی زوجہ خلق نہیں ہوئی ہے، ابھی شادی کی کوئی خبر نہیں ہے، بچے نہیں ہیں۔ اس 5 تن نے دنیا میں آنا ہے، کب آنا ہے، کس نسل میں آنا ہے، کتنے ہزاروں سال کے بعد آنا ہے۔ اب سمجھ آیا کہ خدا نے کیوں کہا کہ وہ کافروں میں سے تھا، کیونکہ ابلیس نے اس 5 تن کو دیکھا ہوا تھا اور جانتا تھا کہ اس 5 تن نے اس آدم اور اس کی بیوی کے صلب میں سے دنیا میں آنا ہے، لہٰذا اس نے اس کا انکار کر دیا۔ اب شیطان کہنے لگا کہ خدایا مجھے اجازت دے تاکہ میں ان لوگوں کو بہکاؤں، میں اس کی نسل کو بہکاؤں تاکہ وہ 5 نہ آ سکیں۔ یہاں پر بہت عجیب ہے، خدا اس کو ایک معلوم دن تک کی مہلت دے رہا ہے کہ جاؤ بہکاؤ، قیامت تک کی مہلت نہیں دے رہا ہے، بلکہ قیامت سے ایک دن پہلے کہ جب ابلیس ختم ہو جائے گا اسے بہکانے کی مہلت دے رہا ہے۔ اب ابلیس اور آدم کی دشمنی سمجھ میں آئی، اصل دشمنی 5 تن سے تھی۔